بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچکزئی صاحب کو تو لیڈر آف دا اپوزیشن جناب بنا دی گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دیکھا جناب کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بھی ذرا ہنس رہے تھے، تھوڑا سا مسکرا رہے تھے، اور لگتا یہ ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر جتنے بھی وہاں پہ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو تھوڑا سا بریدنگ سپیس ملنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک ایفرٹ شروع کی گئی تھی اور اس کو فوکس یہ تھا کہ جناب کوٹ لکھپت جیل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو جناب کسی نہ کسی طریقے سے ایک بریدنگ سپیس ملے اور جو ایشوز ہیں ان کے کسی نہ کسی حد تک جو سافن ہو جائے۔ خیر وہ کس حد تک ہوتے ہیں جناب، ان کو ریلیف ملتا ہے، کس حد تک ان کو جناب یہاں پہ بریدنگ سپیس ملے گا، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ لیکن ابھی لگتا یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی آسانیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں۔ تو پی ٹی آئی کو اسی طرح ملتا رہے گا، ایج ملتا رہے گا یا نہیں ملتا رہے گا، اس پہ بھی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ اور اچکزئی صاحب کو جو لیڈر آف دا اپوزیشن بنانا تھا، اس پہ کوئی پریشر تھا یا نہیں تھا؟ ایک بہت اہم سوال جو میں کر رہا ہوں، پچھلے کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں، آج میں چاہوں گا کہ اس کا جناب کچھ جواب بھی مجھے مل جائے اور کسی ریسلنگ میں نہ پھنس جاؤں میں، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ مجھے اس کا جواب ملے کہ کیا آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ارلی الیکشنز؟ ایک بہت اہم سوال ہے، اور جس طریقے سے یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جس طریقے سے سندھ گورنمنٹ نے انیشلی جناب یہاں پہ چیف منسٹر کے پی کے گئے، ان کو جس طریقے سے وہاں پہ ریسیو کیا گیا، ان کو سیکیورٹی دی گئی، ان کو پروٹوکول دیا گیا، لیکن اس کے بعد کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد ان کے ساتھ گڑبڑ ہوگی، تو وہ گڑبڑ کیوں ہوئی، یہ سب چیزیں میں جاننا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب امداد علی پتافی صاحب پیپلز پارٹی سے، اختیار ولی خان صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں جناب مسلم لیگ نون سے، اور مزمل اسلم صاحب پی ٹی آئی سے، ان کی بھی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اور تیار ہو کے کیوں آئے ہیں یہ مجھے نہیں پتا مزمل صاحب کا، لیکن پھر بھی پوچھ لیں گے ان سے۔ اور جو ولی صاحب ہیں وہ میرے قابو نہیں آ رہے، اسلام آباد آتے ہیں تو پھر کوئی میرے دو ہاتھ ہو جاتے ہیں ان سے، لیکن دور دور رہتے ہیں۔ وجوہات کیا ہے؟ مسکرا کے جناب ٹال دیتے ہیں۔ کیوں؟ میرے خیال میں آؤٹ پاس ملنا بند ہو گیا ہے، گھر سے آؤٹ پاس نہیں ملتا کہ اسلام آباد جاؤ گے تو جناب پھر میں تمہیں سیدھا کر دوں گی۔ سو وہ اس پہ شاید اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، بٹ اینی ویز ان سب سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ لیٹس کیپ اٹ ان اے لائٹر ٹون، اور ذرا تھوڑا سا لائٹر ٹون میں بات کرتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ یہاں پہ دنگا مشتی نہ ہو۔ اینی ویز اختیار صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ارلی الیکشنز؟ ناٹ ایٹ آل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں ایک بات آپ کو بتاؤں جی رانا صاحب، ارلی الیکشن کی بات تو آؤٹ آف کوشچن ہے۔ انفیکٹ اپوزیشن لیڈر کی آپ نے بات کی تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو سول سپریمیسی ہے وہ حسب ضرورت ہے، اور جو محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا وہ نظریہ ضرورت ہے۔ اچھا، تو عمران خان شاید یہ سمجھتے تھے کہ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کو اناؤنس نہیں کریں گے، اس لیے انہوں نے اس کو کر دیا۔ ایک تو ان کی اپنی پارٹی میں میرے خیال میں کوئی اتنی قد کاٹ کا بندہ نہیں تھا جس کو وہ اپوزیشن لیڈر اناؤنس کر سکتے۔ دوسری طرف وہ شاید ایک ٹرمپ کارڈ کھیلنا چاہتے تھے جس میں ان کا خیال تھا کہ وہ حکومت کو ٹریپ کر لیں گے، لیکن ہم نے ان کو اناؤنس بھی کر دیا، باقاعدہ نوٹیفائی بھی ہو گئے ہیں۔ اب اگلا امتحان جو ہے وہ عمران کی سول سپریمیسی کا اور محمود اچکزئی صاحب کی اپوزیشن لیڈری کا ہے، جو مجھے نہیں لگتا، جب میں آج ان کی تقرری ہوئی ہے ان کو مبارکباد، لیکن ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان کو کوئی ایک مہینہ بھی شاید برداشت کر سکے۔ بمشکل شاید عید الفطر تک یہ رومانس ان کا شاید چلے تو چلے، اس سے زیادہ مجھے چلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ مزمل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہنی مون ول بی اوور ویری سون، اور اسی طرح ہی ہے یا ان پہ کوئی پریشر تھا حکومت پہ جناب ان کو بنانے کا، اور یہ کہہ رہے ہیں جناب بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے اچکزئی صاحب؟ دیکھیں، میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں میں اختیار ولی صاحب سے لڑائی نہیں کروں گا پورے پروگرام میں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ نے بولا کہ تیار ہو کر آئے مزمل ہیں۔ میں نے بھی نہیں لڑنا۔
مزمل میں نے بھی لیڈر نام یہ جو دونوں آپ دونوں جو ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں نا میں نے لڑائی نہیں کرنی, وہ کہہ رہے ہیں ولی صاحب کہیں میں نے بھی نہیں کرنی, اس کا مطلب لڑائی کرنی ہے آپ لوگوں نے. چلے دیکھتے ہیں, اس کا آپ دیکھتے ہیں آج آپ مطلب یہ ہے کامیاب کہ ہوتے ہیں, ہم رانا ہوتے ہیں. مبشر کا شو کون دیکھے گا؟ نہیں میں بے شک آپ لڑائی نہ کریں, میرے ساتھ ذرا تھوڑی سی ہیوی گفتگو کر لیں, اسی پہ چل دیں گے. دوسرا آپ نے کہا نا تیار ہو کر آئے, قسم لے لیں میں ونڈر بوائے بننے کی لسٹ میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے. کیوں وائی نہیں قسم لے لیں ونڈر بوائے جو ڈھونڈ رہے ہیں نا, میں اس لسٹ میں نہیں ہوں. نہیں تو آپ کیا ونڈر بوائے جو ہے اختیار ولی کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا, آپ نے مجھے کہا نا تیار ہو کر آئے ہو, نہیں تو وہ بھی تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں نا. اچھا نہیں آپ نے مجھے تانا دیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب تیسری بات یہ کہ دیکھیں میں تو شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں ایک پارٹی ایسی ہے جو اپنے خاندان کے باہر بھی کسی کو نامنیٹ کرنا جانتی ہے. اچھا اور اب شرط لگا لیں کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو جو ہے نا شہباز شریف ہی یا نون لیگ سے اگر حمزہ ہوتے یا مریم نواز شریف ہوتی تو وہی اپوزیشن لیڈر ہوتی. تو یہ ایک واحد پارٹی ہے جس میں جو ہے اپوزیشن لیڈر بننے کا جو ہے خاندان سے باہر بھی کام ہوتا ہے. اچھا اب راز سوال یہ کہ خان صاحب کس کو کتنا برداشت کرتے ہیں کس کو نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ کہ ان کا دل بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا عارف علوی صاحب ان کے رشتہ دار نہیں تھے, ان کو صدر بنایا, ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو ہے پرویز خٹر صاحب ان کے کلاس فیلو تھے, دوست تھے. ایک دفعہ ان کو چانس دیا, دوسری دفعہ محمود خان کو دیا, تیسری دفعہ علی مین کو دیا, چوتھی دفعہ اس کو دیا ہمارے سہیل آفریدی صاحب کو دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہوئی ہے اور ایک دعائے خیر کے ساتھ آگے چلا جائے. اور میں اس میں اگر جو ہے حکومت کا کردار ہے تو ان کا بھی شکریہ کر دیتا ہوں. اور شکریہ کی بات ہے, ہمارا یہ حق تھا آئینی, اور یہ آئینی حق مل جانا چاہیے تھا. اتنا تعطل نہ کرتے, جب یہ کام کرنا ہی تھا تو کیوں جو ہے تنقید کروا کے کام کیا. اچھے طریقے سے کر دیتے, پہلے کر دیتے, ٹائم پہ کر دیتے, شاید اس سے اور بھی فائدے ہو جاتے, نقصان نہیں ہوتے. تو میں تو تھینک یو کر دیتا ہوں کہ جی آج یہ کیا ہے انہوں نے. آپ حکومت کو تھینک یو کر رہے ہیں کر دے. دیکھیں آئینی حق ہے ہمارا, ہمارے علاوہ کسی اور کا بنتا ہی نہیں تھا. اب وہ ہماری پارٹی نے جس کو بھی چوز کیا, ٹھیک, اچھک صاحب کو کیا, یہ بھی ہمارا بڑا دل ہے کہ اپنی پارٹی سے باہر بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں, لیکن اختیار ولی کہہ رہے ہیں کہ ہنی مون ول بی اوور سون, ویری سون. چلیں چاند نکلے گا سب دیکھ لیں گے. چاند نکلے گا, اچھا چلیں ٹھیک ہے. گلی میں آج چاند نکلا, گلی میں آج چاند نکلا, اچھا چلیں. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, یہی کہہ رہے ہیں مزمل صاحب آپ. دیکھیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے چیزیں جو ہیں اچھی طریقے سے ہو جائیں. جو آپ نے الیکشن والی بات کی تھی, الیکشن والی بات کی تھی, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سب نے الیکشن کیمپین بھی شروع کر دی ہے. کل ہم نے ایوان صدر میں مجھے نہیں پتا, آپ بھی شاید ہوں گے, آئی ایم شیور, جو ایک پروگرام ہوا ہے. نہیں مجھے نہیں بلایا. اچھا آپ کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے نا. ایوان صدر میں ہم نے دیکھا کہ ایک پچ ہو رہی تھی, یا ونڈر بوائے کے لیے ہو رہی تھی, یا ویسے اگلی الیکشن کی کیمپین ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جس طریقے سے پنجاب سے چیزیں سامنے دکھائی جا رہی ہیں, تو ایک لگ رہا ہے کہ بیہائنڈ, جسے کہتے ہیں نا بیک آف دا مائنڈ, بیک آف دا مائنڈ ہر ایک کے پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. شکوک و شبہات کہہ لیں چلے, اچھا ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں دو ہی طریقے ہیں, میں تو کہتا ہوں ٹو موو فارورڈ. ایک طریقہ یہ کہ اگر الیکشن نہیں کرانے تو الیکشن کھول دیں پچھلے والا. اچھا, اور یقین جانے کہ اس کو الیکشن میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سیٹیں غلط تھی تو اس کو ثابت کر لیتے. اور اگر وہ ہے تو یا تو یہ وے فارورڈ ہے. اگر وہ نہیں کرنا اور اس پہ مٹی پاؤ یا کچھ ایسا کرنا ہے تو پھر میرا اپنا خیال یہ کہ الیکشن از دی آئیڈیل تھنگ. اور دیکھیں دنیا میں برطانیہ میں لیکن مزمل صاحب, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ارلی الیکشنز؟ کیونکہ آپ پتافی صاحب بھی بیٹھے, پتافی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ کل انہوں نے الیکشن کی یہاں پہ شروعات کی ہیں یہ کیا, لیکن آپ کے خیال میں آر وی ہیڈنگ ٹورڈز ارلی الیکشنز؟ کیونکہ دیکھیں میرے پاس ایک ڈینائل موڈ میں. اچھا خط کس کا ہے؟ میرے پاس خط آیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہمارے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے فنڈز ہم سے انہوں نے ریکوائرڈ کیا. اچھا, تو اب کون سے الیکشن ہونے ہیں اس ملک میں میں یہ نہیں کہہ سکتا. آج ہم سے فنڈز تو مانگے گئے. اچھا پتافی صاحب, یہ کیا آپ کیمپین جو ہے, کیمپین سوری کہہ رہا ہوں میں, یہ جو کل جو ہوا یہاں پہ اسلام آباد کے اندر,
جو بلاول صاحب نے بتایا کہ جناب سندھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے ہوگا، کیسے کیا جا چکا ہے، یہ کوئی الیکشن کو کک آف کیا گیا یا کیا تھا پتافی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی رانا صاحب، آپ نے ہمیں مدعو کیا پروگرام میں. میں فرسٹ آف آل ایک عرض کروں کہ یہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ جس نے جو کام کیے ہیں وہ پبلکلی بتائیں کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. اس سے ایک ڈیڑھ سال پہلے چیف منسٹر صاحب نے بھی اس طرح کی بریفنگ دی تھی، اور پھر یہ محسوس کیا گیا کہ اسلام آباد میں بھی اس طرح کی بریفنگ ہو، کیونکہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف مختلف پروپیگنڈا ہو رہے تھے، جو چیئرمین صاحب نے بریف کیا اور بہت اچھے طریقے سے بریف کیا اور سب نے دیکھا. باقی جہاں تک الیکشن کی بات ہے تو الیکشن کبھی بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. بٹ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے آپ رانا صاحب حالات دیکھیں، اور ہمارے پڑوس میں اب کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت تو ہم سب کو نا پوری سب پارٹیوں کو، جیسے ولی صاحب نے بولا، مزمل صاحب نے بولا، جس طرح آج اس ٹاک شو میں انہوں نے دونوں نون نے اور پی ٹی آئی نے بات کی، میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اب جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں یا جس طرح بھی کوئی ڈسکشن ہو تو بڑے مہذب طریقے سے ڈسکشن ہونی چاہیے. آپ جناب کہہ کے بات کی جائے، اور اپنے بات رکھنے کا سب کو حق ہے. تو پی ٹی آئی یقیناً پی ٹی آئی کا ایک ایشو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اچھی بات آپ کے شو میں آج یہ ہوئی کہ سب نے ایک ہی بات پہ ہے کہ بڑے تمیز سے بات ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنے علاقوں میں اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں موجود رہتی ہے. اگر الیکشن ہونے ہے یا جب بھی ہوئے نا تو پیپلز پارٹی ہمیشہ اس بات کے لیے ریڈی ہے اور ریڈی رہتی ہے. باقی جہاں تک آج جیسے سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں پتافی صاحب، لیکن مجھے ایک بتائیں کہ کیا ممکن ہے، از دیر اے پاسبلٹی کہ پی ٹی آئی کا کسی نہ کسی صورت میں ان ون وے اور دی ادر آپ لوگوں کے ساتھ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہو سکے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی میں بڑے فخر سے کہتا ہوں نا، ایک لبرل پارٹی. اور سر آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ الیکشن ہوئے تھے 23 کے، تو پیپلز پارٹی نے آفر کیا تھا پی ٹی آئی کو نا کہ پی ٹی آئی اگر حکومت بنائے گی تو پیپلز پارٹی اس کا ساتھ دے گی. اور انہوں نے اس بات کو ڈینائل دیا. انہوں نے پھر وہ جو پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ آ رہا ہے، پی ٹی آئی کا ایک طریقہ آ رہا ہے، بلکہ میں پی ٹی آئی کا نہیں کہتا، پی ٹی آئی کا کیا کہتے ہیں کہ لیڈر کا وتیرہ رہا ہے کہ صرف وہ پتہ نہیں بہرحال جو آج میں مبارکباد دیتا ہوں اچکزئی صاحب، بڑے پاکستان کے ایک سیاسی قد کے بندہ ڈومینیٹ ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن ہو گیا. میں آج مجھے وہ اتفاق سے فلائٹ میں بھی ملا تو میں نے ان کو مبارکباد بھی ہم نے دی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. بٹ اسی محمود اچکزئی صاحب کے لیے کیا کیا القابات جو خان صاحب کہتے رہے سر اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ کس طرح اس کی نقلیں اتاری گئی. بٹ ان کو کیا ہے تو پولیٹیکل پارٹیاں، پولیٹیکل لیڈر کبھی بھی دروازے آپشن بند نہیں کرتے. اور پیپلز پارٹی نے جو ابھی آپ نے ایک وہ انٹرو میں بات کی، جب کے پی کے چیف منسٹر صاحب آئے تو ہمارے منسٹر صاحب نے ان کو ریسیو کیا، ان کو ٹوپیاں پہنائی، اجرکیں پہنائی. اس کے بعد ہم نے اس جلسے کی اجازت بھی دے دی نا جہاں ان کو جلسہ کرنا تھا. بٹ انہوں نے ایک ایونٹ کریٹ کر رہا تھا اور انہوں نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا، کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ تلخیاں بڑھیں. تو میں یہ سیاست اب سر چلے گی نہیں. یہ سیاست اب یہ سیاست دفن ہو گئی ہے. ہم آئے سب ملک کی بہتری لیے جو کچھ بھی ہوگا پیپلز پارٹی، جیسے زرداری صاحب نے کہا پاکستان کھپے، پاکستان سے بڑھ کے پیپلز پارٹی کو کوئی بھی چیز نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانی دینے والی پارٹی نے اپنی لیڈرشپ کھوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں. میں جناب میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں، یہ آپ پہ پتافی صاحب نہیں ہنس رہے، یہ خود ہی ہنس رہے ہیں. کس بات پہ ہنس رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا. کیا ہو گیا مزمل صاحب، کیوں مسکرا رہے ہیں آپ اتنا؟ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہیں؟ نہیں پتافی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور الحمدللہ انہوں نے کوئی اس میں ایسی نہیں یہ اختیار ولی ہنس رہے ہیں بیچ میں. اختیار ولی سے پوچھنا، ہاں اختیار ولی ہنس رہے ہیں بیچ میں، پتہ نہیں کیوں. تو ان سے پوچھے نا. میں نے انہی سے پوچھ رہا تھا کہ کیوں ہنس رہے ہیں بیچ میں. پتافی صاحب پہ نہیں ہنس رہے، لیکن کوئی ہے ایٹ دا بیک آف ہز مائنڈ، کوئی نہ کوئی شرارت ہے ضرور، یا کسی بات پہ ہنس رہے ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے ولی صاحب؟ نہیں میں ہنس نہیں رہا ہوں. ایسے مجھے وہ
سہیل افریدی صاحب کی اس کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد آئی کہ وہ ٹوپی اور اجرک جو ہے وہ ہم نے ان کو واپس بھیجنی ہے. ان کو اب میں کیا کہوں، ان کو خود راس نہیں آتی ہے، جو مطلب کسی طرح اگر آپ ان کی عزت بھی کریں تو ان کو راس نہیں آتی، یہ سنبھالی نہیں جاتی ہے. بہرحال دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب پاکستان تحریک انصاف کے منہ سے باتیں نکلنے لگی ہے نا، اب ان سے ڈیموکریسی کی اور پولیٹکس کی جو ہے تو وہ چیزیں اب فیل ہونے لگی ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم میثاق معیشت میثاق جمہوریت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ ایک جمہوریت بات تھی، یہ ایک جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے والی بات ہے. یہ پاکستان کی ترقی کی بات کریں ہم اس کو ویلکم کریں گے. اچھا یہ جو مطلب جو انہوں نے نیریٹو لیا تھا اور یہ بنائے رکھا تھا کہ پاکستان جو ہے تو وہ بعد میں پہلے عشق عمران اور بعد میں عشق پاکستان، عمران نہیں تو پاکستان نہیں، یہ ساری چیزوں نے ان کو بالکل کارنر کر دیا تھا اور ان کی شکل جو تھی پولیٹیکلی وہ مسخ ہو کے رہ گئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ یہ پی ٹی ایم بن چکی ہے. لیکن تھوڑا سا اگر لہجہ اپنا ٹھیک کریں، اپنا طرز تکلم ٹھیک کر لیں، اپنا طرز گفتگو انداز گفتگو ٹھیک کر لیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. نہیں وہ شریف آدمی وہ سارے لا رہا ہے آگے سے، مزمل شریف آدمی ہے، وہ سارے لا رہا ہے. میں مزمل آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پریسائسلی مزمل از اے ویری گڈ گائے. آج تو بڑا پیار آ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی پہ بھی اور مزمل پہ بھی. خیر ہو وہ مسئلہ گڑبڑ لگتا ہے مجھے. نہیں میں تو جی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے بارے میں مطلب یار ہم دیکھیں ہم سب جمہوری کلچر کے کارکن لوگ ہیں. جی میں میری یہ جس جمہوریت کو آج یہ لوگ انجوائے کر رہے ہیں ان کی اپنی بڑی کنٹریبیوشن ہوگی، لیکن میں اپنی چار انگلیاں میں توڑوا کے آیا ہوں اس جمہوریت کے لیے. ٹھیک ہے، میں اپنے ناخن نکلوا کے آیا ہوں، میں اپنا خون بہا کے آیا ہوں. I've been twice میرا گھر ہے وہ وکٹمائز ہو چکا ہے ٹیررزم سے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوری کلچر جو ہے وہ پروان چڑھے، لیکن مجھے پھر بھی اب بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان کی سول سپریمیسی جو ہے وہ وقتی دورہ ہے اور یا اس کی ضرورت ہے. وہ کسی یو ٹرن کے پاس کھڑے ہیں، کسی باجوہ کسی فیض کا وہ انتظار کر رہے ہیں، کسی پاشا صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، کسی ثاقب نثار کا. یہ یو ٹرن لیں گے اور سول سپریمیسی ساری کی ساری اس چوک میں رہ جائے گی. کاش کہ یہ پرماننٹ اور سیریسلی یہ ان چیزوں پہ وہ کریں، اس پہ پہرا دیں اور اس پہ کھڑے ہو جائیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ان کی شریف آدمی سے جواب گفتگو کے شریف آدمی سے یہ ایک جملہ سن لیں کہ ان کی اپنی جو گفتگو ہے، جو انداز ہے، ان کے اگر 100 بیماریاں ہیں یا 100 مسائل ہیں اس میں 98 مسائل اور بیماریاں ان کی طرز گفتگو اور ان کی سوشل میڈیا نے خود پیدا کر رکھی. اچھا چلے مجھے مزمل صاحب بہت شرافت کا اچھا چلیں چھوڑیں. جی مزمل صاحب آپ کوئی رسپانس کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آج تو ادھر سے پھول ہی برس رہے آپ کی طرف، تو اللہ خیر ہی کرے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہے. دیکھیں ابھی تو میں نہیں کہوں گا کہ پھول برس رہے ہیں پتھر برس رہے ہیں. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں اور وہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ پاکستان پہ جب مشکل آتی ہے یا پاکستان پہ جب مشکل وقت آتا ہے تو اس قوم کی خصوصیت ہے کہ ہم سارے ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے دیکھا تھا مئی 2025 میں جب انڈیا نے کیا تھا، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا اسمبلی میں بھی عطا تارڑ نے اور سب نے کہا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جس طرح سوشل میڈیا اور عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجا تھا. ٹھیک ہے، تو آج بھی ایک اف ناٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے ایران والی، اور ابھی یہ وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے گلے کرنے کا. چلو زندگی پڑی ہے، کر لیں گے گلے. الیکشن میں ایک دوسرے کے خلاف جیسے آپ نے کہا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، جب بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں ایک دوسرے کے خلاف دل کھول لیں گے. ایک یہ چیز ہے. دوسری ہم سارے جو ہے نا فلسطین پہ ایک ہے کہ فلسطین جو ہے ہم اسرائیل کو جو ہے کبھی بھی اسٹیٹ نہیں مانیں گے. اور تیسرا ہم اسلام اور سعودی عرب کی جو ہماری جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی جو سیکیورٹی، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اس میں پورا پاکستان اور ایون مائنورٹی بھی جو ہماری ہے جو نان مسلم بھی ہے وہ بھی ان چیز میں ہمارے ساتھ ہم ساتھ ہیں.
تو اس میں چاہے نون ہو, چاہے پی 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 ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, تو ابھی آج کل کچھ ماحول ایسا ہے. اب دیکھیں اچھا چلیں, اس وقت یہ ہے کہ مجھے اختیار ولی صاحب بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں, آپ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کر کے تھک نہیں رہے ہیں. تو میں تعریف نہیں کی کسی کی سر, میں نے مطلب اختیار ولی کی تعریفیں نہیں کر رہے آپ. میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں, اب ایک چیز میں اکٹھے اگر ہم ہو جائیں سارے, یہ پبلک مزمل صاحب رانا صاحب کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی انجمن باہمی 27 جو سجائی رکھی ہے, اس میں تھوڑی سی تعریف میری بھی ہو جائے. نہیں میری بھی شک نہ کریں, نہیں میری بھی شک نہ کریں تعریف آپ. میں پتافی صاحب سے ویسے ہی شرط آ رہا ہوں, ایک چیز کہہ رہا ہوں, مجھے 10 سیکنڈ دے دیں. جی مزمل صاحب 10 سیکنڈ میں کہتا ہوں, اب اگر ایک چیز پہ ہم سارے جو ہے نا اکٹھے ہو جائیں, اور وہ کہ پبلک انٹرسٹ. ٹھیک ہے, بالکل اور ہمیں لگے کہ کبھی ہماری آپس میں سیاسی اختلاف میں عوام کا نقصان ہو رہا ہے, تو وہاں پہ ہم اپنے جو ہے نا مفادات, اپنی حکمرانی اور اس پہ تھوڑا سا سیلف لیس ہو جائے, تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, بڑی پازیٹیو اپروچ ہے جی. پتافی صاحب یہاں پہ تو بہت اچھی گڈی پکچر پیش کی جا رہی ہے ایک دوسروں کی, پی ٹی آئی والے بھی اور نون لیگ والے بھی. میں آپ سے انپٹ چاہوں گا, یہ اتنی مطلب کہ لوی ڈوی کیوں ہو رہے ہیں یہ لوگ, کیا وجوہات ہے, میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ایک بریک لے لوں پتافی صاحب, واپس آتا ہوں, مجھے آپ کی ہوگی. پتافی صاحب ویری کوئکلی, آپ نے دیکھا یہاں پہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان. واٹ آر دا ریزنز؟ یہ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ریفر کر رہے ہیں جناب ایران کی صورتحال, جس میں لگتا مجھے ایسے ہے کہ میں آپ سے شرط ہار جاؤں گا, لیکن پھر بھی میں ابھی تک قائم ہوں. لیکن اینی ویز, کیوں اتنی اچھے سچویشن میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, کیا ہوا کیا؟ دیکھیے میں رانا صاحب, یہ شرط والی آپ نے تو لائٹر موڈ میں بات کر دی, اس بات کو ہم دیکھ لیں گے. نہ کوئی جیتے گا نہ کوئی ہارے گا, اللہ کرے گا کہ اللہ کرے گا پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. تو میں ایک آج عرض کروں کہ جو دونوں نے اچھی باتیں کی ہے, اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اچھی باتیں ہونی چاہیے. میں مزمل صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو مزمل صاحب نے باتیں کی, یہ اپنی لیڈرشپ کو بھی بولے, اور جو ان کے ٹویٹر ہینڈلر سے جو باتیں آتی ہے, اگر جو مزمل صاحب باتیں کرے, اگر وہیں سے بھی ایک اس طرح کا ٹویٹ آ جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف بڑھیں گی. کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا راستہ ڈائلاگ سے نکلتا ہے. آپ اگر جب ڈائلاگ کے دروازے بند کر دیں گے, تو پھر آپ کا مقصد کہ اپنے پھر سیاست نہیں کرنی, آپ نے ایک وہ پھر انارکی پیدا کرنی ہے. تو انارکی کی طرف ہم نہیں جا سکتے, کیونکہ اس وقت یہ پاکستان انارکی کا وہ چیزیں نہیں ہو سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ جو باقی ٹاک شوز پہ ان کے لیڈر پی ٹی آئی کے آتے ہیں, یا پھر ان کا جو سوشل میڈیا کا والے ہیں, وہ بھی اس طرح بیہیو کریں جس طرح مزمل صاحب بیہیو کر رہے ہیں, تو شاید چیزیں بہتر ہوں گی. وہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. دیکھیں جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باب ہوتا ہے, جب آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف میں کوئی بات نہیں سنوں گا, تو پھر آپ خود یہ جب باتیں کریں گے تو کسی بھی ادارے کے لیے تو یہ باتیں مناسب نہیں ہے. مزمل صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, ولی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کا تو گول یہ رہا ہے کہ بھئی اس ملک میں سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہم نے کس کرائسس میں بی بی صاحبہ پہ یا زرداری صاحب پہ جو کیس بنے, جنہوں نے کیس بنائے, بے نظیر صاحبہ سعودی عرب ان کے گھر چل کے گئی. یہ ہوتی ہے سیاست, اس طرح راستے نکلتے ہیں, اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہتر, جو اگر کوئی بندہ اچھی بات کرے گا, کم از کم میں اور ہماری پارٹی اس کی سپورٹ کرے گی اور اس بات کی تعریف کرے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو میں کہوں وہ سچ ہے, کوئی اور کہے وہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے. تو اگر یہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے اور پی ٹی آئی میں یہ سوچ آگے بڑھے گی, تو یہ پی ٹی آئی کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے جی. مزمل صاحب گلی میں مزمل صاحب بار بار یاد آ جاتے ہیں مجھے, وہ اختیار ولی صاحب گلی میں آج چاند نکلا, کیا کہہ رہے تھے وہ؟ ہاں وہ ایسا ہی ہے کہ گلی میں آج چاند نکلا. بارہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ جو پتافی صاحب نے بات کی نا, یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا, جمہوری جماعتوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے, اور جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے کے لیے آپ کو مثبت رویوں کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پر جیسے مطلب اللہ کرے کہ شاید یہ بات یہ تھوڑا سا کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں
جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پہ تھے 5 لوگ ہیں ان کو ایج ملے گا مزمل صاحب, اور باقی جو خواتین ہیں جو پی ٹی آئی کی ورکرز ہیں ان کو بھی ایج ملے گا؟ آپ حکومت میں کیا آپ کا سٹینس کیا ہے؟ واٹ از یور لائک ٹیک آن دس ون؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ ہی سے پوچھوں گا جی. چاند آپ نے اچھا، نکالا ہے, چاند بھی آپ نے نکالا ہے, تو پھر میں آپ ہی سے پوچھوں گا نا. آپ نے نام مزمل صاحب کا لیا اور سر میں اصل میں مزمل صاحب جو ہے نا وہ بار بار میرے منہ سے نکلے. میں اختیار صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں اختیار صاحب. کہیں پہ نگاہ ہے اور کہیں پہ نشانہ. رانا مبشر صاحب آپ ہمیشہ ایسی ہی پوزیشن پہ رہتے ہیں. نہیں سر, میں اس قسم کا کوئی شوق نہیں مجھے. اینی ویز, اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دس از ناٹ این obvious ڈفرنس بٹوین کوٹ لکھپت اور اڈیالہ جیل کے قیدی جو ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسے نہیں ہے. کرائم ہے, ایویڈنس ہے, پروسیکیوشن ہے اور ٹرائل ہے. جس نے اس کو فیس کیا, جس نے اپنے ثبوت پیش کیے بے گناہی کے, اس کو رہائی بھی مل جاتی ہے, وہ بری بھی ہو جاتا ہے. آپ نے فواد چودھری کو بھی دیکھا, آپ نے دیگر دوستوں کو بھی دیکھا. تو اگر ایویڈنس کی بنیاد پر, اور جس طرح انہوں نے کانٹیسٹ کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے, اور ان کو بھی رہائی مل سکتی ہے, بالکل مل سکتی ہے. لیکن جن کے اگینسٹ سالڈ, اسٹرانگ اور ان اوائڈیبل وہ ہے ایویڈنسز موجود ہیں, تو ان کو میرے خیال میں کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور میں پھر کہتا ہوں کہ 9 مئی آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, جو بھی ہو جائے, 9 مئی جو ہے وہ اس کو ریاست ایک ایسا اٹیمپٹ سمجھتی ہے جس طرح انڈیا نے اپنا 8, 9, 10 مئی کو کیا تھا. تو انفیکٹ اس پر چیزیں جو ہے اس میں کوئی, مجھے نہیں لگ رہی کہ اس میں کوئی بات آگے بڑھے گی. اس پہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ عمران صاحب خود اس پہ معافی مانگے, اور جو کنفیشن ہے وہ بھی ان کو کرنا پڑے گا. بیکاز ڈینائل کی تو اب کوئی گنجائش رہتی نہیں ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور کی وہ ریکارڈ جو ہے, وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے, جو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے اپنی ایک میڈیا ٹاک میں کہی تھی کہ بس اب جانے دے, وہ ہمارے ہی بندے تھے 9 مئی والے, اور ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم اس پہ معافی چاہتے ہیں. تو اب یہ تو سیکنڈ ایئر کی معافی آ گئی ہے, فرسٹ ایئر کی معافی رہتی ہے, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تو میرے خیال میں ہاں ایک بات آپ ضرور مزمل صاحب کی طرف جانے میں آپ کو ہمیشہ جلدی رہتی ہے کہ میں جو اچکزئی صاحب ہیں, میں ایک بار پھر ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ٹھیک, جمعرات کا ہم نے وعدہ کیا تھا, بہرحال ان کو جمعہ مبارک ہو اور اپوزیشن لیڈر ہی مبارک ہو. امید ہے کہ وہ ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار, اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کی یاری کا اور پھٹی ہوئی چھتری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کل سے ہی وہ اپنا کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے وہ شروع سمجھے. اچکزئی صاحب, بہرحال گڈ لک ٹو ہم. اچھا چلیں, میں آپ نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مزمل صاحب, اب مزمل اسلم صاحب, اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب مجھے بتائیے جناب, آپ ان کا کوئی رسپانس دینا چاہیں گے اختیار ولی صاحب کا؟ دیکھیں ان کی اپنی ججمنٹ ہے, ان کی ججمنٹ ہے, اب کا اپنا انالیسس ہے. میں اس پہ ان سے کیوں کنٹیسٹ کروں؟ وقت آئے گا, پتہ لگ جائے گا. آپ پروگرام بھی کریں گے, آپ یا مجھے یاد کرائیں گے دیکھیں انہوں نے ٹھیک بات کی تھی, یا میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ دیکھیں انہوں نے بولا تھا یہ ہو گیا ابھی تک. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اگزامپل دیتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کے پی حکومت بنی تھی تو 1.5 مہینے یا 2 مہینے بعد ہی آپ نے کہا تھا کہ آپ کا چیف منسٹر نااہل ہو جائے گا, اور بڑی اسٹرانگ ہے. یہ اختیار صاحب نے کہا تھا, میں نے نہیں کہا. ٹھیک ہے نا, بس میں آپ ہی نے مجھے کہا تھا. ٹھیک ہے نا, وہ ججمنٹ غلط ہو گئی, غلط ہو جاتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہماری روزانہ 10 باتیں غلط ہوتی ہیں. ایسی وہ ججمنٹ تھی حالات دیکھتے ہوئے, جس طرح ہیٹ اپ تھا معاملہ. آج سے 1 ہفتہ پہلے کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت کی ججمنٹ اور آج کی انفارمیشن میں بڑا فرق ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر 9 مئی کی بات کو لے کر آنا ہے سامنے نا, تو ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لیں. اچھا ٹھیک ہے نا. پی ٹی آئی سامنے کہتی ہے کہ جی وہ جو ہے ساری وہ جو ہے سی سی ٹی وی کیمرہ لے آئے, یہ لے آئے, وہ لے آئے.
جس کی غلطی ہو پھر معافی مانگ لے, ٹھیک ہے نا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ, اور یہ یہاں پہ نہیں رکنا, تو آپ کہتے ہیں 2018 کے الیکشن ایسا تھا, اس کو بھی کر لیں, 2024 کے الیکشن کو بھی شامل کر لیں, اور اس کے علاوہ لسٹ کو لے جائیں جہاں تک لے کر جانا ہے. ٹھیک. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے, ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو اپنی ججمنٹ دے رہے ہیں, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن والا بنا لیں, اور اس میں یہ کہہ دیں کہ جو ماضی میں خرابیاں ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے صرف, اور اس کے بعد سب ایگریمنٹ کر لیں کہ یہ غلطیاں جب ہوگی تو ہم اس کے خلاف جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ساری چیزیں بہتر ہی پائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل. تو میں نہیں کہتا کہ بار بار وہی والی بات, کس نے کیا کہا کس نے کیا نہیں کہا, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو یہ ایک ہفتے میں, یہ پہلے دن ہی انہوں نے 10,000 لوگ اریسٹ کر لیے تھے نا, جی ہاں, تو اس کے 15 دن مہینے میں یہ ہے نا یہ فیصلے کروا لیتے. ابھی تک ان کے ٹرائل اور ہیئرنگ تو فلاں تو ڈی تو پروسیکیوشن ادھر تو ادھر, تو ایک بنا لے وہ کر لے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر سامنے ہماری کوئی کوتاہی آئے گی, عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, تو مطلب, اور میں ایک اور بات بتا دوں, معافی مانگنا یا تھینک یو کرنا, اس میں انسان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اگر ہماری غلطی ہوگی معافی انشاءاللہ مانگیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر ہماری غلطی نہیں ہوگی تو جو ہے نا کیوں معافی مانگے. کوئی ایک, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پتافی صاحب ویری کوئکلی ایک بات بتائیے گا, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کوئی کمیٹی کوئی اس قسم کا اگر بن جائے تو آپ لوگ پیپلز پارٹی یعنی کہ اس کی فیور میں ہوگی یا نہیں, کیونکہ مزمل صاحب نے ایک ٹاس کی ہے چیز یہاں پہ, تو اس کا جواب اگر آپ دے دیں کوئکلی. جی دیکھیے, جو مزمل صاحب نے بات کی, بات بڑی اچھی کی. میں بالکل کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ان چیزوں پہ ہمیں بیٹھنا ہوگا. بٹ پہلے مزمل صاحب کو سے پوچھیں کہ آپ کی پارٹی کو جب ڈائلاگ کی دعوت دی جاتی ہے, آپ جب بیٹھیں گے تو یہ باتیں ہوں گی نا. آپ نے بات بھی کرنی ہے, اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے بات بھی نہیں کرنی ہے, اور بات اپنی کہنی, اور آپ کہیں کہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن, تو بھئی وہ کس کے ساتھ بیٹھ کے بنیں گے؟ ٹیور ہوں گے, چیزیں ہوں گی. پہلے تو جو پرائم منسٹر نے آپ کو ڈائلاگ کی دعوت دی ہے, پہلے جو اس ملک میں باتیں ہوئی ہیں, کل بھی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے صرف صوبہ سندھ کی بات نہیں کی, اس نے کے پی کی بھی بات کی, اس نے بلوچستان کی بھی بات کی, اس نے پنجاب کی بھی بات کی نا. تو بات کیسے ہوگی نا, پہلے تو یہ ڈائلاگ کی ٹیبل پہ آئے, پہلے یہ کمیٹی بنا لے, بیٹھ کے وہ بات ہوگی نا. ایسے تھوڑی رانا صاحب ہونا ہے کہ صرف جو ایک مزمل صاحب کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے. مزمل صاحب کی پارٹی کو ایک اسٹیپ, اگر پرائم منسٹر نے دعوت دی ان کو ڈائلاگ کی, تو ان کو کھلے دل سے اس انویٹیشن کو لینا تھا, اور اس کے لیے ایک وہ اپنی کمیٹی فارم کرتے, وہ اسپیکر آفس میں جہاں بھی ان کو ایزی لگتا ہے وہاں بیٹھ کے کم از کم ایک چیز کو آگے تو بڑھاتے نا. ایسا نہیں ہے کہ بس میں ابھی یہاں پہ بات کروں پھر وہ بات ختم. بالکل ٹھیک, بات ایسے نہیں ہوگی. بالکل میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں جو ہوا ہے اس پہ بیٹھ کے بالکل ان چیزوں کو بالکل وہ ہونی چاہیے, کوئی ایشو ایسا نہیں ہے. بٹ اس کے لیے بھی آپ کو کیا کرنا ہے, بیٹھنا ہوگا, اور یہ بیٹھ کی چیزیں ہوگی. ان کو کہتے ہیں آپ بات کر لیں, وہ پھر کہتے ہیں ہم کسی دوسرے سے بات کریں گے, پھر کسی تیسرے سے بات کریں گے. بات تو آپ نے نون سے ہی کرنی ہے, بات آپ نے پیپلز پارٹی سے کرنی ہے, بات آپ نے یہاں کے پولیٹیکل فورسز سے کرنی ہے. اس کے لیے تو آپ ونڈو اوپن کریں نا, اس کے لیے تو آپ دل بڑا کریں. گاٹ یور پوائنٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ. مجھے یہاں پہ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر جی. مزمل صاحب آپ کا, پتافی صاحب آپ کا, اور اختیار ولی صاحب آپ کا بہت بہت. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ جناب کہ فائنینشیل پیکٹ جو ہوا ہے لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ, ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ, یا جو بھی میں غلط کہہ رہا ہوں تو پلیز مجھے ایکسکیوز کر دیجیے گا, وہ ایک امپیکٹ جو ہے ٹرمپ انتظامیہ سے منسلک باثر کاروباری حلقوں کے ساتھ ایک پیکٹ ہوا ہے. اس کا کیا اثر پڑے گا ہماری اکانومی پہ, ہمارے ملک پہ, اور ہماری بینکنگ کا جو نظام ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ایک بریک. ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے ساتھ جو معاہدہ ہوا جی, پاکستان کا اسٹیبل کوائنس کا استعمال ہوگا پاکستان میں, اور روایتی بینکنگ کا نظام جو ہے اس سے کسی حد تک ہمیں انحصار جو ہے ہمارا کم ہو جائے گا. عمیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, عمیر نعمان صاحب, ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ کیا پڑے گا ان دا ڈیز ٹو کم. جی عمیر صاحب, اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہمارے بینکنگ کے نظام پہ, جو روایتی بینکنگ کا نظام ہے اس سے کوئی کیا فرق پڑے گا؟ اس سے جان چھوٹ جائے گی یا اس پہ انحصار کم ہو جائے گا, کیا ہوگا کیا جی؟ ذرا ایکسپلین تو کریں.
جی سب سے پہلے تو میں پاکستان کو اور پی وارا کی پوری ٹیم کو اور خاص کر بلال بن ثاقب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں جو پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل کے درمیان جو ایم یو سائن ہوا ہے وہ پاکستان کے ڈیجیٹل فائنینس اور بلاک چین ایکو سسٹم کے لیے ایک اسٹرانگ سٹیپ مانا جا رہا ہے۔ اس ایم یو کے جو ہے وہ ہمارے لیے 3 میجر بینیفٹس ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کے آنے کے چانسز بڑھ جائیں گے جب انٹرنیشنل فائنینشیل فرمز دیکھی جائے گی کہ پاکستان کے پاس ایک پراپر ریگولیٹری باڈی ہے تو وہ یہاں کانفیڈنٹلی انویسٹ کر سکیں گے۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایم او یو پاکستان کے لیے ایک نیو اپرچونٹی کریٹ کرے گا، جیسے کہ بلاک چین، فن ٹیک، ویب 3 اور ڈیجیٹل جابس ہو گئے۔ پاکستان کے یوتھ آلریڈی ٹیک سیوے ہیں اور یہ اسٹیپ ان کے لیے ایک گلوبل مارکیٹ کے دروازے کھول سکتا ہے۔ اور تیسرا بینیفٹ ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایم او یو پاکستان کو انفارمل اور ان ریگولیٹڈ کرپٹو یوزز سے نکال کر ایک سیف، ریگولیٹڈ اور کمپلائنٹ سسٹم کی طرف لے جاتا ہے جہاں فراڈ اور اسکیم کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم صحیح ریگولیشن اور ایجوکیشن اور اویئرنیس کے ساتھ آگے بڑھیں تو پاکستان ساؤتھ ایشیا کے ایک اسٹرانگ ڈیجیٹل فائنینشیل ہب بن سکتا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایم او یو صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی فیوچر ڈیجیٹل اکانومی کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے۔ یہ ایم او یو جو ہے اس کو ایگریمنٹ میں کب تک جناب تبدیل کیا جا سکے گا؟ اور سیکنڈلی چلیں پہلے یہ بتا دیجیے پھر میں آگے پوچھتا ہوں آپ سے۔ جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ ایم او یو جو ہے یہ ایگریمنٹ میں کب تک تبدیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ایم او یو سائن کیا ہے۔ ایم او یو تو ریسنٹلی سائن ہوا ہے تو اس پر آلریڈی کام جاری ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ اس سے جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سکیمز ہیں اس میں کمی آ جائے گی۔ سکیمز میں کیسے کمی آ جائے گی؟ کہ اگر پاکستان میں یہ لیگل ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی کرپٹو یوزر ہے وہ سیف ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے ساتھ اسکیم ہو جاتا ہے تو وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے یا ایف آئی اے کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، تو اس کے تھرو جو ہے اپنا وہ اسکیم کا جو فنڈ واپس بھی کر سکتا ہے، تو اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اسکیم جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی ہم سے بات کرنے کا۔ جاتے جاتے صرف ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا جناب کہ وی آر ڈوئنگ آر بیسٹ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اکنامک بریک تھرو مل جائے، اور اس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں اور کوششیں جاری ہیں، اور وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ ہمیں اکنامک بریک تھرو جلد از جلد مل جائے، اور جس کے چانسز جو ہیں بہت برائٹ ہیں یہاں پہ۔ سو لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم۔ ہم کوششیں جاری رکھیں گے۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔